السلام علیکم. امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ خوش اور آباد رکھے اور آپ کی جتنے بھی نیک خواہشات ہیں اللہ پاک کو سب پوری کرے. آج ہم MOITM کے حوالے سے بات کریں گے. جس طرح آپ اس ڈاک والے شاپر پر دیکھ سکتے ہو، یہ اصل میں ایک لیٹر ہے جو کہ ہم نے تحصیل غزنی خیل میں جتنے بھی پرائمری اسکول ہے اس سب پرائمری اسکول والے جو ہیڈ ٹیچر ہے ان کو تک یہ پہنچانا ہے. اور اس میں ٹیچر حضرات کو یہ بتایا گیا ہے کہ اگر ولیج کونسل کے لحاظ سے آپ کے اسکول کا بچہ ٹاپ کرے گا تو ہم اس اسکول کے اعزازی طور پر MOITM کی طرف سے اسکول کے تمام بچوں کے لیے جو فرسٹ سیکنڈ تھرڈ آئے ہے اور فرسٹ کلاس سے لے کر ففتھ کلاس تک بچوں کے لیے ایوارڈ سرمنی ارینج کرے گا. اور جو ٹیچر ہے، جس ٹیچر کی کلاس میں جس بچے نے ولیج کونسل پہ ٹاپ کیا ہے اس ٹیچر کو بیسٹ ٹیچر ایوارڈ بھی دیا جائے گا. تو یہ ایک بہت ہی زبردست پروگرام ہونے جا رہا ہے تاکہ بچوں میں مقابلے کا رجحان زیادہ ہو. اور یہ کام ہم MOITM مروت یوتھ تحفظ موومنٹ کے پلیٹ فارم سے کرنے جا رہے ہیں، جس کا چیئرمین عادل شمال ہے جو ہمارے ساتھ سائٹ پہ گاڑی چلا رہی ہے. تو یہ ہمارے چیئرمین ہے جناب عادل شمال. MOITM مروت یوتھ تحفظ موومنٹ کیا ہے، یہ کس طرح کام کرتا ہے اور ان کی مقاصد کیا ہے، تو اس کے حوالے سے ہم تفصیلاً ویڈیو میں ہم بات کریں گے. فی الحال آپ ہمارے ساتھ اللہ کی مروت کی خوبصورتی دیکھیں اور تعلیم اور ایجوکیشن کے حوالے سے ہمارا جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ ہمارے ساتھ سنیے. اور اگر آپ کو پسند آئے تو اس پہ ضرور عمل کرے تاکہ ہمارے لکی مروت کے نوجوان یوتھ ہے وہ آگے ترقی کر سکے اور لکی مروت کو کچھ نہ کچھ فائدہ پہنچا سکے. تو تعلیم کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے. تعلیم لکی مروت میں نہ ہونے کے برابر ہے، یعنی تعلیم اس طرح ہے لکی مروت میں جس طرح روٹین میں لوگ روٹی چائے پانی پیتے ہیں، اس طرح لکی مروت میں بھی بچے اسکولوں کو آتے جاتے اور باقی اس کا کوئی آؤٹ پٹ نہیں ہے. اگر تھوڑی بہت جہاں بھی آؤٹ پٹ ہے تو وہ غربت کی وجہ سے اور لکی مروت کی باقی بنیادی مسائل کی وجہ سے وہ پروان نہیں چڑھتا. ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ لکی مروت میں اتنے بڑے مسائل ہے، اتنے زیادہ مسائل ہے کہ جہاں نارمل انسان زندگی نہیں گزار سکتا. لکی مروت وہ بدبخت ضلع ہے جو قدرتی ذخائر سے مالا مال ہو کر حکومت کی طرف سے 10% حصہ بھی نہیں ملتا، اور جو ملتا ہے ان کے لیے صاحبان تیار بیٹھے ہوتے. جس طرح کسی کے اکاؤنٹ میں جو بھی حصہ وفاق سے آتا ہے وہ ہمارے جو صاحبان ہیں وہ سب کچھ وہ نگل لیتے ہیں اور عواموں کے لیے اور لکی مروت کے لیے جو برا حال ہے وہ ویسے چھوڑ دیتے ہیں. بہرحال ہم ایجوکیشن کے حوالے سے بات کر رہے تھے. لکی مروت کی ایجوکیشن کی ترتیب یا جو حال ہے وہ اس طرح ہے کہ اگر آپ کسی اسٹوڈنٹ سے کوئی سوال کرے یا کوئی بات پوچھے تو وہ ٹس سے مس نہیں ہوتا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ جو تعلیمی ترتیب ہے وہ بالکل اس طرح ہے جیسے کوئی لوکل پرانے زمانے کا نظام، جہاں بچوں کو بالکل کتاب اور کورس ختم ہونے تک پڑھایا جاتا ہے. باقی ان کے لیے ایکسٹرا کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہوتی، کوئی بھی اس طرح کام نہیں ہوتا جس کی وجہ سے بچوں میں بولڈنس آئے، بچوں میں بولنے کا رجحان بڑھے، بچوں میں کمپٹیشن کرنے کا سوچ فکر پیدا ہو. تو یہ بہت بڑی اور بنیادی مسئلہ تھا جس کو ہم نے حل کروانا تھا، اور اس لیے ہم MOITM کے ذریعے سے جتنی ہماری انرجی ہے، جتنے ہم سے ہو سکتا ہے، ہم کوشش کرتے ہیں کہ لکی مروت کے تمام اسکولوں میں جا کے وہاں کے ٹیچر سے بات کرے اور جو اسٹوڈنٹ ہے ان کو گائیڈ کرے کہ کس طرح اپنے کمپٹیشن والے مقابلوں میں شامل ہونا ہے اور دنیا کے لوگوں کے ساتھ اپنے آپ کو کھڑا کرنا ہے. اس لیے ہم کئی سالوں سے اس پہ کام کر رہے ہیں. MOITM مروت یوتھ تحفظ موومنٹ عادل شمال نے کئی سال پہلے اس کی بنیاد رکھی ہے، اور اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ ہمارے جو نوجوان ہیں وہ کامیابی کی دوڑ میں شامل ہو سکے اور لکی مروت کی ترقی میں اپنا کردار ادا کر سکے. تو اس کا صرف یہ مقصد ہے، اور اس کے لیے ہم نے اس سال ایک نئی ترتیب سوچی تھی، اور اس ترتیب کو عملی جمع پہنانے کے لیے ہم نے ہر اسکول کا وزٹ کرنا ہے اور اسکول کے جو ہیڈ ٹیچر ہے ان کو یہ جو لیٹر ہے وہ دینا ہے تاکہ
وہ اپنے ٹیچر حضرات کو یہ لیٹر دکھا سکے کہ اس طرح ایک کمپٹیشن ہونے والا ہے ولیج کونسل کے سطح پہ، اور اس میں ہم نے یہ بھی لکھا ہے کہ جو بھی بچہ ولیج کونسل کے سطح پہ ٹاپ کرے گا وہ بچے کو ایک اعزازی شیلڈ بھی جائے گا، اور اس بچے کی وجہ سے اسکول میں جتنے بھی فرسٹ سیکنڈ تھرڈ اسٹوڈنٹ ہے ان کو ٹرافی کے ساتھ ساتھ انعامات بھی دیے جائیں گے۔ اور جو ٹیچر ہے جس ٹیچر کی وجہ سے کلاس میں بچے نے ٹاپ کیا ہے، یعنی ولیج کونسل میں انہوں نے سب سے زیادہ نمبر حاصل کیا ہے، اس ٹیچر کو دی بیسٹ ٹیچر ایوارڈ بھی MYTM کی طرف سے دیا جائے گا، تاکہ وہ معاشرے کے لیے ایک بااثر کردار بن سکے، اور آگے بھی جو ٹیچر ہے وہ اس طرح محنت کر کے لکی مروت کو ایک بااثر ضلع بنا سکے۔ ہم نے یہ سفر اپنے گاؤں سے شروع کیا تھا، اور تحصیل غازی نخیل میں جتنے بھی ولیج کونسل ہے ان تمام ولیج کونسل میں جا کے ان میں جتنے بھی پرائمری اسکول ہے ان کے لیٹر پہنچانا ہے۔ تو ہم نے شروعات اپنے گاؤں سے کیا تھا، پھر جنخیل، اس کے بعد عبداللہ خیل، اور پھر شوارہ خیل، تترا خیل، شباش خیل، اور اس طرح تاجوڑی جو تحصیل غازی نخیل کی لاسٹ گاؤں ہے، یہ ہم نے تقریباً ایک دن میں وزٹ کروانا تھا، اور اس کے لیے ہم نے تقریباً صبح سویرے بجے سے شروعات کی، اور تقریباً 4 بجے تک ہم نے یہ تمام سفر ختم کیا، اور اس میں جہاں تک ہم نہ پہنچ سکے تو ہم نے تھرڈ پارٹی کا استعمال کیا۔ مین مقصد یہ ہے کہ تمام ٹیچر کو یہ لیٹر مل جائے، اور وہ ٹیچر حضرات محنت کر کے اپنی صلاحیتوں کا محنت اپنے بچوں سے منوا سکے۔ یہاں پہ میں آپ کو ایک اور بات بتاتا چلوں کہ اس ٹائم پرائمری اسکول میں جتنے بھی ٹیچر ہیں وہ 16 سال ایجوکیشن کر کے گریجویٹ ہو چکے ہیں، اور سب کے پاس اعلیٰ تعلیم کی ڈگری موجود ہے، اور سب کے سب کو میرٹ کی بنیاد پہ جاب ملی ہے۔ تو یہاں پہ یہ کہنا مناسب نہیں ہے کہ ٹیچر قابل نہیں ہے، لیکن یہ ایک اور بات ہے جو زیادہ سے ریسرچ کر کے مجھے محسوس ہوئی، وہ یہ ہے کہ سارے ٹیچر جو ہے نا وہ ایک جیسے نہیں ہوتے۔ ایسے لوگ ہیں جن کی وجہ سے اسکولوں نے بہت عروج پائی ہے، یعنی ایسے اسکول جو بالکل اس کی نام و نشان نہیں تھی، وہاں پہ نہ مطلب پڑھائی تھی۔ ایسے اسکول بھی موجود تھے جو بالکل غیر آباد تھے، جس کے بلڈنگ کا بھی نام و نشان نہیں تھا۔ ان ٹیچروں نے ان اسکولوں کو ایسے مقام تک پہنچایا ہے جو کامیابی کے لیے ایک مثال بن چکی ہے، اور ان لوگوں کی محنت کی وجہ سے ایسے اسکول بھی لکی مروت میں اب موجود ہے کہ وہ پبلک اسکولوں سے کئی گنا بہتر ہے، کئی گنا ان کی کارکردگی۔ تو یہ ان لوگوں کی محنت کی وجہ سے ہے۔ لیکن جس بات کی میں نشاندہی کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ زیادہ تر جو اساتذہ کرام ہے یا زیادہ تر جو نوجوان ہیں، کوئی بھی مشن نہیں تھا، کوئی بھی گول نہیں تھا کہ وہ آگے جا کے فیوچر میں ٹیچر بن سکے اور پڑھانے کا کام کرے۔ وجہ ہے کہ اعلیٰ تعلیم یافتہ لوگ اسکولوں پہ فائز ہو کے بھی ہمارے اسکولوں کا نظام ٹھیک نہیں ہے۔ زیادہ تر ایسے لوگ بھی ہو سکتے ہیں جو جن کا مشن یا گول کوئی اور تھا، لیکن وہ بے روزگاری کی وجہ سے کسی اور معاشی مسائل کی وجہ سے انہوں نے ٹیسٹ دیا اور پاس کیا ہو، اور وہ اب محنت کر کے بچوں کو پڑھا رہا ہو تو وہ اسکول بھی اور بچے بھی ضرور ترقی کرے گا، اور یہ ٹیچر بھی آگے جا کے ایک اچھا مقام حاصل کرے گا۔ لیکن اگر اس طرح گریجویٹ یا اس طرح نوجوان جن کا کوئی بھی پڑھانے کا مقصد نہیں تھا اور بے روزگاری سے جا کے انہوں نے اس طرح کوئی جاب حاصل کی، PhD کا ٹیسٹ دے کے انہوں نے ہزاروں لوگوں میں اپنے آپ کو کے درمیان سے نکل کے وہ ایک ٹیچر بن چکا ہے، اور وہ دل سے نہیں پڑھانا چاہتے اور اس نوکری سے وہ تنگ ہے، تو اس کو ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ بھائی جان جتنا بھی تم کمیونیکیشن ہے تو ان کے لیے ہم یہ پیغام دینے جا رہے ہیں کہ جب تک آپ یہ جاب کر رہے تو محنت اور لگن سے پڑھاؤ، تاکہ ان علاقے کے بچے جو ہے نا وہ ترقی کر سکے اور آگے جا کے وہ اپنے قوم کی خدمت کر سکے۔ اور یا ہم ان کو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ جاب کسی اور کے حوالے کر دے اور آپ اپنے جو مین مقصد ہے یا اپنا جو گول ہے اس سائڈ پہ نکل جائے، تاکہ یہاں بچوں کی زندگی خراب نہ ہو۔ تو یہ پیغام تھا، اور یہ ضروری ہے۔ ساتھ ساتھ آنے والے گریجویٹ لوگ جو ہیں ان کو بھی ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ بھائی جان آپ لوگ اپنے لیے ایک مشن، ایک گول واضح کریں، تاکہ آپ کو وہ گول ملے۔ اگر آپ کو وہ گول ملے جو آپ نے پہلے سے سیٹ کیا ہو تو اس میں انسان کو دلچسپی ہوتی ہے، وہ انسان محنت سے وہ کام کرتا ہے، پھر وہ ادارے یا جس میں آپ کام کرنا چاہتے ہو یا جہاں پہ آپ کو جاب مل جاتا ہے تو وہ ادارہ ضرور ترقی کرے گا، اور اس کو جو آتے ہے کہ آپ محنت سے کام کرو گے۔ لیکن اگر آپ اس گھر سے تنگ آ کے دڑا دڑ ٹیسٹ دے رہے ہو تو بالکل آپ وہ چیز کریں، لیکن میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ
ٹیچر کی سائڈ پہ بالکل نہ جائے، کیونکہ ہزاروں لوگوں کی زندگی آپ کے ساتھ جڑنے والی ہے، اور اگر آپ ایک لڑکے کی زندگی خراب کر دے، اگر آپ کی وجہ سے ایک لڑکے کی زندگی بھی خراب ہو جائے تو یہ آپ کے لیے اس دنیا کی زندگی میں مطمئن نہیں ہوگی، اور آگے والی زندگی بھی آپ کے لیے تباہی، اور آخرت کی زندگی میں بھی آپ کو کوئی سکون نہیں ملے گا، کیونکہ استاد کا جو شعبہ ہے وہ بہت حساس ہے، اور ان کے لیے انسان کو محنت کرنی چاہیے، یہ محنت سے آپ کو پڑھانا چاہیے، کیونکہ ہزاروں لوگ جو ہے نا وہ آپ کے ہاتھوں سے نکل کے آگے جا کے کام کی خدمت کرنے والے ہیں۔ تو اگر آپ صحیح پڑھاؤ گے، صحیح تربیت کرو گے تو کام ترقی کرے گا اور کام کے لوگ خوش ہوں گے، لیکن اگر آپ صحیح نہیں پڑھاؤ گے، صحیح ان کی تربیت نہیں کرو گے تو کام کے لیے ذلت اور رسوائی ہے کرنا، تو ان باتوں پر آپ نے ضرور عمل کرنا۔ Thank you.